السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. سر کچھ معاملات ہیں. براڈ شیٹ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے. بلاول بھٹو صاحب لاہور کے دورے پہ ہیں اور انہوں نے بڑی دھواندار ایک میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے. مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ اور کچھ ویورز کے کمنٹس بھی ہیں. چلو ٹھیک ہے، لیکن میرا شروع کرتے ہیں. براڈ شیٹ انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو مکمل ہو گئی ہے. ہاں وہ انہوں نے رپورٹ یہ ذرائع سے خبر چلی کہ 100 صفحات پر مکمل رپورٹ ہے جی. مختلف شخصیات کا انہوں نے کیا ہے، بیانات قلم بند کیے ہیں اور کچھ دستاویزات ہیں جو اس کے ساتھ لف کر کے انہوں نے بھیجیں گے. بالکل. تو ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں یہ انکوائری کریں گے. جی. تو اس کے نتیجے میں کوئی حکومت کی کسی شخصیت کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس پہ الزام آئے یا کچھ ہو. اگر آئے گا تو چھوٹا موٹا کوئی جس کو پھنسانا چاہ رہا ہے پھنسنے والا کوئی بندہ وہ ہوگا. دراصل جو حکومت کے خلاف جو حکومت ٹریبیونل یا کمیشن بناتی ہے انکوائری کے لیے جی اس کے خلاف کبھی رپورٹ آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن رپورٹ کسی اور کے خلاف ہی ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں یعنی وہ سوالات جن کا جواب دینا ہوتا ہے، تلاش کرنا ہوتا ہے کمیشن نے، وہ حکومت دیتی ہے. قانون کے تحت حکومت کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. مثلا یہ کہ علی باقر نجفی مسٹر جسٹس جو تھے ان کی جو رپورٹ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، جی جی، اس میں بھی کسی کو انہوں نے گناہ گار نہیں کیا ہوا. انہوں نے صرف کیونکہ وہ سوال ہی نہیں تھا کہ آپ تعین کریں کہ کون ملزم ہے، یہ نہیں تھا اس میں. بالکل. صرف فیکٹ فائنڈنگ تھی. اس میں فیکٹ اکٹھے کر کے بتا دو، اس نتیجہ جو مرضی کر لو بھائی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے جی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. جی. مثلا جو موسوی صاحب ہیں، ہاں جی، کعبے، انہوں نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے جی. رپورٹ منظر عام پہ آنے کے بعد ذرائع سے آئی ہے بے شک. جی جی، انہوں نے کہا جناب ان کے سوالات بڑے ویلڈ ہیں. ہاں جی. انہوں نے کہا جناب مرکزی کردار تو میں ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا. اور مجھ سے پوچھے کچھ نہیں کیا. بالکل. مجھ سے آن لائن آپ مجھ سے لے لیتے، میری بات سن لیتے. ہاں جی. تو مجھ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں سمجھ رہا تھا قائد جاننے کے لیے بنا ریفرنس، یہ مجھے تو لگتا ہے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے. یہ وہ بھی سمجھ گئے یہ بنا کے کمیشن بنا کے. ہاں جی. اور لگ بھی ایسے رہا. لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سوئس اکاؤنٹ جو ہیں آصف علی زرداری والا کیس ہے، جی 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 جی، وہ 12 ڈپلومیٹک بیگز میں سیل بند نیب کے پاس محفوظ پڑا ہے. وہ سیلیں کھولو اور دیکھو کیا کرنا ہے ان کا. یہ بات بھائی، یہ جو سیلیں کھولنے والا کام تھا اگر ان کا یہ اختیار تھا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، ان کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے ان میں تو یہ چیزیں تھیں کہ جناب یہ معاہدہ کیسے ہوا، یہ بیچ میں ریفرنس کیسے بند ہوئے جی کچھ لوگوں کے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے ٹرمز آف ریفرنس میں تھا. اور ادائیگیاں کیسے ہوئیں، جی، نقصان کیا ہوا براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدے کا، جی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے. بالکل. اچھا، اب اگر ان کا یہ اختیار تھا کہ یہ ریفرنس بند ہوا ہے زرداری والا، سوئس اکاؤنٹس والا، تو بھائی اس کو پہلے کھولتے، خود کھول لیتے سیلیں اس کی. بالکل. ان کو جو سفارش کر رہے ہیں کہ سیلیں کھولیں، ہاں جی. اب اس سے ہوگا کیا سیلیں کھولنے سے؟ اب روزانہ یہ خبریں آیا کریں گی، ایک میڈیا ٹرائل کا ایک آلہ ان کے ہاتھ آ جائے گا. بالکل. جناب اجلاس بلا لیا چیئرمین نیب نے، سیلیں کھولنے کا فیصلہ، ٹھیک ہے نا، اور سیلیں کھولی جا سکتے نہیں، رائے مانگ لی. پھر وہ رائے جو وکلا ہے، قانونی ماہرین ان کے جو پروسیکیوشن برانچ ہے، جی، وہ رائے دے گی کہ جناب کھولی جا سکتی ہیں. کھولنے کے بعد پھر وہ اس کی تفصیلات نکالیں گے، کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ کریں گے. یعنی 2-3 مہینے ایک لوگوں کو پاس ایک، ٹھیک ہے نا، اخبارات اور چینلز کے پاس ایک مواد آ جائے گا جس بنیاد پہ وہ جو سوئس اکاؤنٹ والا معاملہ ہے، اس وقت پریزیڈنٹ ہی تھے جی، آپ کے آصف علی زرداری، تو خط لکھنے نہ لکھنے پہ چلے گئے تھے گیلانی صاحب اور پھر راجہ پرویز اشرف صاحب. جی. اس کے بعد ایک ویڈیو آئی تھی سامنے سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں ہمارے جو برطانیہ میں ہمارے ہائی کمشنر تھے واجد شمس الحسن، جی جی جی، وہ اس میں نظر آ رہے ہیں صاف. جی، وہ جو کہتے ہیں ڈپلومیٹک بیگس، وہ کالے رنگ کے بیگ نظر آ رہے ہیں، ایک وین میں رکھے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر دانشور ملک،
ٹھیک ہے. وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بزرگ آدمی تھے. ان دنوں ان کو وہ کھانسی کا بھی مسئلہ تھا, دمے کا پرابلم تھا, سانس ان کی ذرا. اور ساتھ تھے فاروق نائک صاحب. بالکل. ٹھیک ہے نا, فاروق نائک صاحب جانتے ہیں نا آپ, مشہور وکیل پیپلز پارٹی ٹھیک ہے نا, مشہور وکیل وزیر رہے ہیں ان کے. بالکل. اور وہ ان کے کزن بھی ہیں نا, خواجہ آصف کے کزن ہیں, سمدھی بھی ہیں, کزن بھی ہیں, سمدھی بھی ہیں. چلو یہ سارے اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. وہ ایک تو یہ ان کے پاس. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ ڈالر, سوری ڈالر نہیں, پاؤنڈ. ٹھیک ہے. وہاں پاؤنڈ ہے, یہ جو ذرائع چل رہے ہیں ڈالر کے. ہاں جی. وہ انہوں نے ادائیگی کر دی تھی جیری جیمز کو. وہ کہتے ہیں رپورٹ میں یہ کہا یہ اللیگل تھی اور نقصان ہوا اس سے. تو یہ کیسے ہو گئی, یہ بھی انہوں نے کوئی اس میں جمع تفریق کر کے بتائی ہے. اب یہ جو ادائیگی ہے نا جی, یہ ہوئی ہے, یہ احمد بلال صوفی صاحب گئے تھے مذاکرات کرنے 2007 میں. بالکل. اور 2007 میں اپنی حکومت تھی مشرف صاحب کی, اور نوید احسن صاحب تھے اس وقت چیئرمین نیب. بالکل. اب وہاں جناب ان کا جو معاملہ طے تو پا گئے جی, اور پھر معاہدہ ہو گیا جنوری 2008 میں. ٹھیک ہے. ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی. اس میں یہ ہوا تھا کہ جناب وہ جیری جیمز کو دیں گے 15 لاکھ پاؤنڈ. جی. اور کوئی آئی اے آر کوئی اور فرم جو اس کی براڈ شیٹ والی ہے, جی جی جی, ان کو 2.25 ملین ڈالر ادا کیے جائیں گے. اب وہ ہو گیا. اب وہ پتہ یہ چلا کہ جیری جیمز صاحب تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھے, وہ ٹام جیری والا کردار تھا. وہ بس ٹام بنا کے ان کو وہ نکل گئے تھے. وہ کہتے ہیں وہ غلط پیمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ریکارڈ ہی نہیں مل رہا. ہائی کمیشن سے پتہ کیا, وہاں وہ جناب نہیں ہے جناب, نہیں وہ ورک جو ہے نا, وہ پیج جو ہے وہ پیج غائب ہے جس پہ یہ صاحب تھا. اور اٹارنی جنرل آفس میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں اس کا. ریکارڈ صرف نیب کے پاس ہے. اب وہ پتہ نہیں کیسا ریکارڈ ہے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اس میں مشرف صاحب ذمہ دار ہیں, میں بھی ادائیگی اس کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہو, جی, لیکن معاہدہ تو مشرف دور کے میں ہو گیا تھا. اور ادائیگی میں جو جیری جیمز والی بات ہے, جی جی, اس پہ ایک سوال ہے کہ نہ وہ کون ہے, اس کو کیسے ادائیگی ہوگی. لیکن اصل سوال جو ہے, یہ ایشو تو بنا ہے اب جب 29 ملین ڈالر انہوں نے ادا کیے ہیں جی, لندن ہائی کورٹ کے حکم پہ. یہ تو پتہ کرنا تھا نا کہ اچانک یو بی ایل کے جو ہمارے سفارت خانے کا اکاؤنٹ ہے یو بی ایل بینک میں, جی, اس میں اچانک اتنے پیسے کیسے چلے گئے. بالکل. کیونکہ ان کا کیس تو تھا ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے. جی, کہ جناب یہ ہمیں دے دیں, بالکل, ہم نے بیچ کے پیسے لینے. انہوں نے اچانک کیوں دے دی, وہ دیکھیں نا. ہاں جی, اور وہ بھیجے بھی جو اس اکاؤنٹ میں جس کو ڈپلومیٹک شیلٹر نہیں تھا. ہر اکاؤنٹ جو ہے کسی سفارت خانے کا وہ فریز نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا اکاؤنٹ تھا جو فریز کیا جا سکتا تھا, وہاں کی عدالت کو اختیار تھا کہ اس کو فریز کر دیں. اب وہ پھر ایک چلے گئے جناب, جو ہمارے اخراجات وغیرہ ہوئے ہیں اس کے لیے بھی فریز ہو گئے. تو اس میں پھر پتہ کریں کہ شہزاد اکبر صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں ان کا بھی اگر ایمانداری اس میں نا یار, ایک چیز جو ہے نا این جی اوز کے نام پہ بھی لوگوں نے مال بڑے بنائے, بالکل کھائے ہوئے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی میں اس کا ذکر کروں گا, میرے خلاف جانے کا دعویٰ کر دے گا بندہ. اچھا, ہاں, وہ بھی اس میں تھا نا, وہی تو جا کے مذاکرات اوکے, ٹھیک ہے نا. سمجھ گیا. تو وہ انٹرنیشنل بین الاقوام تعلقات اس ٹائپ کو بنا کے نا یہ لوگ, ہاں جی, ہاں جی, تو پھر یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ میں بین الاقوامی امور اور قانون کا بڑا ماہر ہوں. بالکل. اور پھر ادھر سے فیس لیتے ہیں, ادھر سے فیس لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیک بیک سے کس نے لی ہے, یہ تو ذرا آپ دیکھیں
عمران خان کہتا تو بہت ہے کہ جناب میں ہر چیز عوام کے سامنے کو، وہ دیکھیں اس کو. سر جس طرح نے کہا نا وہ شہزاد اکبر کا ذکر ہی نہیں بیچ میں، پتہ نہیں ہے اور جو اصل مدعا ہے بیچ میں قاضی موسوی صاحب، ان کا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا. وہ تو انہوں نے کہا نا، وہ شروع میں ہی میں نے کہا. ہاں جی کوئی نا، وہ تو خانہ پوری بس انہوں نے خود یہ احتجاج کیا ہے کہ بھائی جی میں اب بھی، وہ کہتا ہوں میں اب بھی حاضر ہوں. بالکل میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں جناب، مجھ سے پوچھ تو لیں ہوا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ $70 ملین کا ہاں جی نقصان ہوا ہے پاکستانی حکومت کو. وہ کیوں ہوا ہے مجھے پتا ہے، میں بتاتا ہوں. مجھ سے پوچھ لیں. ہاں جی مجھ سے نہیں پوچھنا. ہاں جو اصل بندہ دسنا اس کا بیان اگر حرف بے حرف آ جائے سامنے بالکل تو کئیوں کے نام. ہاں لیکن یہ بیان تو ویسے بھی رکنا تو نہیں ہے. موسوی صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں انٹرویو کو اٹکا دینا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن سر وہ ملک صاحب کا نام بھی پھر آفیشیل ریکارڈ میں آنا تھا. بہرحال انہوں نے اوائڈ کیا ہے. سر دوسرا معاملہ اہم یہ ہے کہ بلاول صاحب لاہور میں آج ملاقات کی انہوں نے سراج الحق صاحب سے، وفود بیٹھ کے آمنے سامنے بڑے اہم امور پہ انہوں نے باتیں کی، اور کوئی پریس کانفرنس بعد میں کی انہوں نے اور بڑی لمبی چوڑی. ہاں جی اور سراج الحق صاحب نے بتایا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے. ہاں جی اور یہ وہاں سے شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال اور مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں پیپلز پارٹی ہے وہاں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی ہے. یعنی کہ اتنی بڑی جماعت ہے، برابر کی جماعتیں. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے نا. اور دونوں جڑی آرگینک، وہ یہ بلاول نے کہا ہے جی جی کہ ہم وہ کسی کے وہ پریشر کو شرم نہیں ہوتے. ہاں جی اور ہم وہ سلیکٹڈ نہیں ہوتے. ہاں وہ نہیں. وہ کیا بات کی انہوں نے تانا دیا. انہوں نے کہا جی مجھ پر سلیکٹ ہونے کا الزام لگایا گیا، لیکن میں کلیئر کر دوں کہ ہماری رگوں میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں. لاہور سے کوئی سیاسی خاندان ہے جس کا ماضی یہ رہا ہے سلیکٹ ہونے. مریم پہ انہوں نے ہٹ کیا نا ڈائریکٹ. اچھا وہ بڑا تند و تیز ہاں جی لہجہ تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جناب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بالکل سمتیں جو ہیں الگ الگ منہ کر لیا، ایک دائیں ہیں ایک بائیں. اور انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال کیا صحافی نے جی مریم کے حوالے سے. ان کا یہاں میں سراج الحق صاحب سے ملنے آیا ہوں. ہاں جی میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر کے بارے میں کے سوالات کا جواب دینے نہیں آیا. ان سوالات کے جواب کے لیے میں اپنے کسی وائس چیئرمین کو کہہ دوں گا. یعنی کہ تذلیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اب یار یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں سلیکٹڈ میں شمار نہ کیا جائے، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اب نون لیگ بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے. بالکل شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں نا، ان کی بات میں اس حد تک صداقت ہے کہ سارے یہ فوج کی نرسری کے گملے میں ہوئے پودے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ذوالفقار بھٹو صاحب کو دیکھیں کہ سکندر مرزا سے تعلق جوڑ کے وہ بھی میجر جنرل تھے نا سابق، اور پھر وہ وہاں تک آ گئے ایوب خان کی کابینہ، ٹھیک ہے نا، کابینہ میں. پھر وہ الگ ہو گئے بھائی یحییٰ خان کے ساتھ یاریاں، یہ چیزیں بھی تو ہے نا ساری. اور پھر اکثریت، ایک الزام تو یہ ہے نا کہ اکثریتی جماعت جو تھی عوامی لیگ، ان کی بجائے ان کو اقتدار دیا گیا. ہاں جی وہ الگ ہو گئے. پھر جو مسئلہ جہاں یہیں سے لڑائی شروع ہوئی تھی نا، تو اس کا مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے نا. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو 73 کا آئین ہے وہ تو اقلیتی جماعت کا بنایا ہوا ہے، اس پہ بھی اعتراضات ہاں جی ہوتے ہیں. چلو چھوڑ دیں. بھٹو صاحب ایک فوجی امر کے دور میں شہید ہوئے. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو گریہ کی رحمت کرے. دیکھیں انہوں نے بھی پھر فوجیوں کو تو کچھ نہیں کہا. محترمان کمیشن رپورٹ نہ اوپن کی، بالکل نہ اس میں گناہ گار قرار دیے گئے جرنیلوں کو لٹکایا، اور وہ اس چکر میں پڑے رہے. ان کا احسان ہے ویسے یہ قوم پہ کہ فوج کا جو مورال ہے ایک شکست خوردہ فوج کا، اس کو اب کرتے رہے. اب جو 85 کا الیکشن ہوا تھا، میرے خیال 85 میں ہوا تھا غیر جماعتی الیکشن، بالکل، جس میں جنیجو وزیر اعظم بنے تھے، تو وہ ان کو نون لیگ پیپلز پارٹی نے اس کا کر دیا تھا بائیکاٹ. اس کے بعد جو الیکشن ہوا ہے ضیاء الحق کے وفات کے بعد، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے غلام اسحاق خان جو چیئرمین سینٹ تھے اور بعد میں صدر بن گئے. آئین یہ تھا اس وقت کہ صدر دعوت دیتا تھا ایک بندے کو ارکان اسمبلی میں سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اکثریت کا اعتماد ہے، بے اعتماد کا ووٹ لے. دعوت دیتا تھا حکومت بنانے کے لیے، اور اس کے لیے اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا تھا.
اب غلام اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ دعوت ہی نہیں دے رہے بینظیر کو اور بینظیر بھٹو کو. اچھا ایک نیا مسئلہ بنا. سب سے بڑی جماعت یہی تھی, بالکل پیپلز پارٹی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ان کو دعوت نہیں دی جا رہی. وہ کسی کو بھی دعوت دے دیتے. اس وقت یہ فلور کراسنگ والا ایشو نہیں تھا, اوکے بالکل, وہ جس پہ ہاتھ رکھ دیتے اس نے وزیر اعظم بننا تھا. ہاں جی پھر مذاکرات ہوئے. ٹھیک, اسٹیبلشمنٹ کا جو نمائندہ تھا غلام اسحاق خان, جی اس کو کہا گیا کہ تم اسی صدر پکا بنا دینے, ان تو چیئرمین ہونے دی وجہ نا نا, ہاں جی تمہیں الیکٹ کر لینے ایسے تو سانو وزیر اعظم بنا دو. ان کے اوکے. یہ یعنی وہ سلیکٹ, یہ بات جو ہے نا وہ جچتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جب نواز شریف کی حکومت توڑی ہے غلام اسحاق خان نے, جمپ مار کے کون بندہ بھاگ کے جیل سے ڈائریکٹ وزیر بن گیا تھا, زرداری صاحب یار کیئر ٹیکر کیبنٹ میں وزیر تھے بھائی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, لیکن بلاول صاحب کی بہت چھوٹی ہے نا. نہیں دیکھیں نا بلاول صاحب کو, اب وہ تاریخ کے تو طالب علم ہے نا, تاریخ تو پڑھتے ہیں. بالکل, تو یہ بات نہ نواز شریف کے منہ سے اچھی لگتی ہے. دیکھیے کہ ہمیں یہ ماضی سب کا ایسا ہی ہے. ہماری سب ایک جیسا ہے. یہ جو نواز شریف صاحب ہیں جی یہ کون سا وہ عوام کی طاقت کے بل بوتے پہ آئے تھے. ہاں جی, یہ بھی تو کسی کندھے میں بیٹھ کے آئے تھے نا. پہلے وزارت اعلیٰ ملی, بالکل, پھر وزارت عظمیٰ مل گئی. بالکل, کو بیچ میں اپنا بھی کردار تو خیر ہوتا ہے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ تھوڑا وہاں جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا وہ اظہر میاں اظہر صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ کاف کا صدر بنایا. اب مشرف صاحب سے میں نے خود یہ بات سنی ہوئی ہے. اچھا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ موٹر وے پہ جا رہے تھے کہیں, تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہر دوسری بات پہ فون کر کے کی کریے تھا, فلانا بھی ٹکٹ منگے تھا کی کریے. وہ کہتے میں تو تنگ آ کے میں نے کہا یار یہ کہا کس کو میں بنا بیٹھا ہوں, اس میں تو کوئی چھوٹی سی بات چھوٹا سا معاملہ بھی حل کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے. پھر انہوں نے چودھریوں کو کہا کہ چودھری تسی اگے آؤ, انہوں تے ہراؤ نا. پھر انہوں ہرا دیا تھا نا الیکشن. مسلم لیگ کاف کا جو صدر تھا وہ سلمان بٹ صاحب ان سے ہار گیا تھا. اچھا, حافظ سلمان بٹ صاحب, حافظ سلمان بٹ صاحب سے وہ بالکل ہارے تھوڑے ہروائے گئے تھے. اور جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ جناب آرگینک کی بات کر رہے ہیں, دو ہی جماعتیں ہیں آرگینک. بالکل, جماعت اسلامی نے کس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیا. ابھی ہم نے کل بات کی ہے جب واجپئی آئے ہیں لاہور میں, اور ان کی گاڑی پہ پتھر اور انڈے وغیرہ کس نے پھینکے تھے؟ جماعت اسلامی, جماعت اسلامی نے. بالکل, اور سب سے زیادہ جو رولا تھا جو الیکشن ہوئے ہیں یحییٰ خان کے دور میں, جی جی, اور وہاں وہ کون ملا ہوا تھا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہمیں اس کو 25 سیٹیں جماعت اسلامی کو مشرقی پاکستان سے مل جائیں گی. وہ نہیں مل سکیں. جیسے ہم نے کہا نا نیلے اور دیلے بھی ہوتے ہیں بیچ میں. بالکل, ہر نیلا دیلا آگے نہیں جا سکتا, تھوڑا سا اس سے اوپر والی کو صلاحیت ہوگی تو جائے گا نا آگے. تو یہ باتیں جچتی نہیں ہیں. پاکستان کی کوئی جماعت ایسی نہیں کہہ سکتی کہ ماضی کا اپنا ذکر کر کے کہ ماضی میں ہم ایسے نہیں تھے, یہ ہمارے خون میں یہ نہیں ہے. بالکل, ہر موقع این آر او کس نے, ہاں 2007 میں این آر او جو بینظیر والا این آر او تھا, جی, بینظیر والے این آر او سے فائدہ بعد میں اٹھایا نواز شریف نے. انہوں نے جو ضامن تھے ان سے یہ کہا کہ بھائی جی وہ چلے گئی ہے, میرا تو نکل جائے گا رگڑا, پھر میری سیاست تو ختم ہوگی نا, میں نے بھی پاکستان پہ جانے دو. انہوں نے پھر بات کی, انہوں نے کہا جی نا یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ گئے. ہاں جی, اب وہ این آر او جو تھا اس میں یہ تھا کہ 12 اکتوبر 1999 یہ قانون تھا این آر او کا. وہ جو جی, وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کے سیاست دانوں کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ نل اینڈ وائڈ, بالکل, وہ کالعدم ہو گئے. اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہو رہا تھا پیپلز پارٹی اور بینظیر کو. یہ این آر او کیا تھا, اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ وہ جو فوجداری مقدمات تھے ایم کیو ایم والے, وہ فائدہ تھا. وہ تو 2009 میں وہ آئے ہیں افتخار چودھری, انہوں نے پھر اس کو کالعدم کیا اس این آر او کو. بالکل, پھر دوبارہ پھنسے ہیں یہ. بالکل, انہوں نے تو ان کو کلین چٹ دے دی تھی. بالکل دے دی تھی. ٹھیک ہے, مختلف ممالکوں میں کلین چٹیں دینے کا رواج ہوتا ہے. ٹھیک ہے بات ہے سر. آگے مریم کی پیشی 26 تاریخ کو, وہ نیب نے تو علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے. اچھا یار, پہلی بات تو یہ ہے
کہ یہ نیب کا کب سے کام ہو گیا کہ رینجر کو بلائیں, اس کا کب سے, وہ صرف یہ تو انتظامیہ کا کام ہے. ہاں جی, انہوں نے یہ لکھنا ہے کہ جناب اب یہ خود ہی انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ جناب اس نے حملہ کرنا ہے. ایگزیکٹلی, کیا پتہ وہ تو کہتے ہیں ہم پرامن طریقے سے آئیں گے. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں, اپنا رانا ثناء اللہ کہتا ہے میری ضمانت ہے کہ ہمیں وہاں تک آنے دیں, پرامن طریقے سے ہم آئیں گے اور پرامن طریقے چلیں گے, نہ کوئی پتھر پھینکا جائے گا, نہ کوئی گملہ ٹوٹے گا, نہ کوئی پتا ٹوٹے گا. اب یہ کہ رینجرس کو بلا لیں. ہاں جی, یعنی وہی ماحول پیدا کرنے چاہتے ہیں اگست 2020 والا, جیسے اس وقت ہو گیا تھا نا مسئلہ گرما دونوں طرف سے. اور ان کی وہ کہتے ہیں کہ میری ونڈ سکرین پہ وہ لگا ہوا ہے گولی سنائپر, ٹھیک ہے نا, سنائپر. تو وہ اب ان کے پاس تو یہ اختیار ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کا, اصل میں بالکل یہ انتظامیہ کا, ضلعی انتظامیہ کا اختیار ہے کہ وہ رینجر کو خط لکھتے ہیں کہ آپ آئیں. ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ تو خود ماحول بنا رہے ہیں, اپنی چار دیواری کے اندر خود ماحول بنا رہے ہیں. ریڈ زون ڈکلیئر کر دیں گے اس کو تاکہ کوئی اندر آ نہ سکے, جا نہ سکے. بھائی پھر آپ سوال نامہ بھیج دیتے ہیں, اگر اتنے ڈرتے ہیں تو آپ سوال نامہ بھیج دیں کہ یہ جواب دے دیں, وہ اپنے وکیل کے ذریعے جواب دے دیتے. ہاں, پھر اتنا ڈرامہ کرنے کی ٹھیک ہے, ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسے بس نان ایشو کو ایشو بنانے والا معاملہ ہے. اب چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی بس کیا بات کریں یار, ان کو تو باتیں اگر کرتے رہیں وہ بات لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا 2 روز پہلے جسٹس قاضی فائز صاحب سے متعلق, آج جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ سرینا عائشہ نے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دے دی ہے. اچھا, وہ سرینا قاضی صاحب نے دی ہے. وہ اصل میں جو ٹویٹ تھا نا واقعتاً توہین عدالت کا زمرہ میں آتا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ایک انڈر ٹرائل جج 4 دن سے ہم اس کا لیکچر سن رہے ہیں, بالکل اگر انہیں اپنا اتنا ہی ہے شمولیت کا یا قبولیت کا, ہاں جی, تو پھر وہ کونسلر کا الیکشن لڑنے پتہ لگ جائے گا. اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ زیب نہیں دیتی. اصل میں جب یہ حکومت کا بندہ کو ایسا بیان دے نا جی, تو حکومت نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ جس بندے کے خلاف وہ دے رہا ہوتا ہے نا بیان, اس کو پتہ ہوتا ہے اندر کھاتے ہم نے کیا فیصلہ کیا ہوا. انہوں نے خیال سے قاضی صاحب نے دانے مک گئے ہیں. اچھا, اس لیے جو مرضی کہتے رہے, لیکن ان کی اہلیہ جو ہیں, اب دیکھیں نا ادارے کے اندر بلکہ مختلف اداروں کے اندر صرف ایک خاندان ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, غیر جمہوری قوتوں کے خلاف, وہ قاضی فیملی ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں قاضی صاحب اپنا کیس لڑ رہے ہیں, ہاں جی, وہیں ان کی اہلیہ سرینا ان کے ساتھ. اچھا, وہ نا ان کا نام ہم ویسے سارے سرینا لکھتے ہیں, جیسے کانسی ہوتے تھے نا, ایمل کانسی, جی 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 جی, ان کا نام کانسی نہیں تھا, کاسی تھا. وہ کیونکہ امریکہ میں ان کا معاملہ تھا تو جو امریکن اخبار تھے انہوں نے کانسی لکھنا شروع کر دیا, ہم نے بھی نقل میں کانسی کانسی کر دیا. اب سرینا صاحب جو انہوں نے خود بتایا کہ ایس جو ہے نا اسپینش میں زیڈ کی آواز دیتا ہے. اوکے, آئی ایم زرینا ناٹ سرینا. اوکے, انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا نام زرینا ہے, کیونکہ ان کا پاسپورٹ اور ان کا ابتدائی شناختی کارڈ وغیرہ وہ اس میں زرینا کو ایس سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک, اسپینش کی وجہ سے, اور اس لیے چلو سرینا کے نام سے ہم معروف ہیں, ہم زرینا کہیں گے سمجھے نہیں آنی, ٹھیک ہے نا, سرینا ان کا نام ہے. تو انہوں نے اب دی ہے درخواست, ٹھیک ہے, اور وہ بھی چلے گئے آپ کے گیلانی صاحب بھی, بالکل چیئرمین, ان کی پرسوں 24 مارچ کو ان کی سماعت ہے, اور اس میں وہ اطہر اللہ صاحب چیف جسٹس نے خود ان کے بینچ میں لگی ہے, بالکل, تو وہ سنیں گے, اس میں دیکھیں وہ قانونی نقطہ تو یہی اٹھائیں گے وہ مخالفین. میرا خیال ہے کہ نوٹس بھی ہو جائے گا, اور میں بھی کوئی جوڈیشل کمیشن, اچھا لوکل کمیشن, ٹھیک ہے, جوڈیشل کمیشن وہ والا نہیں جو عظمت سعید والا, جی جی جی, لوکل کمیشن ہوتا ہے کہ کسی عدالت خود کوئی انکوائری نہیں کرتی, کسی بندے کو کہہ دیتی ہے کہ عدالت کے بہاف پہ یہ ذرا چیک کر کے, ٹھیک ہے, اور خیال رکھیں میں بھی اس طرف معاملہ چلے. اس کو اگر پرسوں دیکھتے ہیں, ابھی ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.